بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اور قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے، اور قسم ہے بیت المعمور کی، اور قسم ہے اونچی چھت کی، مراد آسمان ہے، اور قسم ہے دریائے شوری جو پانی سے پر ہے، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اور یہ اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تو لوگ جھٹلانے والے ہیں اور جو تکذیب کے مشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں، ان کو اس روز کی بختی آئے گی جس روز کہ ان کو آتش و دوزخ کی طرف دھکے دے کے لا دیں گے۔ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تو کیا یہ بھی سحر ہے؟ دیکھ کر بتلاؤ، یا یہ کہ تم کو اب بھی نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو، پھر خواہ اس کے سہارا کرنا یا سہارا نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا تم کرتے تھے ویسے ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ متقی لوگ بلا شک بہشت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور ان کو جو چیز ان کے پروردگار نے دی ہوگی اس سے خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ خوب کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے عملوں کے بدلے میں، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو گوری بڑی بڑی آنکھیں والیوں یعنی حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کے ساتھ دیا، ہم ان کو اولاد کو بھی درجہ میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کفر یا میں محسوس ہر شخص اپنے اعمال کو کفر یا میں محبوس فی النار رہیں گے، اور ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز فساد دیتے رہیں گے، اور وہاں آپس میں بطور خوش ناطبی کے جام شراب میں چھپٹی بھی کریں گے، اس میں نہ بک لگیں گے کیونکہ نشہ نہ ہوگا اور نہ کوئی بیہودی بات ہوگی، اور ان کے پاس ایسے لڑکے آوے جائیں گے جو خاص انہی کے لیے ہوں گے، گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اس سے دعائیں مانگ کرتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے۔ تو آپ سمجھتے رہیے، کیوں نہ کہ آپ بفضل تعالی نہ تو کاہن ہیں اور نہ محبوبن ہیں، جیسا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہاں کیا یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بہتر تم منتظر رہو، سو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیا ان کے عقلیں ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں، یا یہ ہے کہ یہ شریر لوگ ہیں؟ ہاں کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے، تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئے اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں۔ آگے توحید کے متعلق گفتگو ہے کہ کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ لوگ بوجھ جہل کی توحید کا یقین نہیں لاتے۔ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے میں، یا یہ لوگ اس محکمہ نبوت کے حاکم ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں؟ تو ان میں جو وہاں
کی باتیں سن آتا ہو وہ اس دعوے پر کوئی صاف دلیل پیش کرے۔ کیا خدا کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے تجویز ہو؟ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ تبلیغ احکام کا مانگتے ہیں؟ کیا وہ تعاون ان کو گران معلوم ہوتا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا یہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سو یہ کافر خود ہی اس برائی میں گرفتار ہوں گے۔ کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، اور اگر وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ لے گا گرتا ہوا آ رہا ہے تو یوں کہہ دے کہ یہ توبہ بطح جمع ہو بادل ہیں، تو ان کو رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابق ہو جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن ان کی تدبیر ان کا کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ اور ان ظالموں کے لیے قبل اس عذاب کے بھی عذاب ہونے والا ہے جیسے قحط و قتل بدر، لیکن ان میں اکثر کو معلوم نہیں۔ اور آپ اپنے رب کے اس تجویز پر صبر بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور اٹھتے وقت مجلس سے یا سونے سے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجیے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے، مثلاً عشاء اور ستاروں سے پہنچے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔